السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہماری 5 منٹ قرآن کلاس ہے، اور الحمدللہ قرآن مجید کی جو تاریخ ہے، قرآن مجید کا جو اتہاس ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، اس پر بات چل رہی ہے۔ اور آج اللہ ماشاءاللہ یہ ہماری آخری نشست ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی ہسٹری پر یہ آخری نشست ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر، علوم تفسیر، اس پر 1 یا 2 نشستیں ہوں گی، اور پھر باقاعدہ ہم ترجمے کا آغاز کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قرآن مجید کی تاریخ کو ریکارڈ کرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ یوٹیوب کے اوپر کہیں پر بھی معتبر ذرائع سے مجھے قرآن مجید کی بالکل صحیح طریقے کی جو تاریخ ہے، اوتھینٹک اور معتبر، وہ نظر نہیں آئی۔ نہ کسی معتبر عالم دین کا اس پر کوئی بیان نظر آیا۔ 1-2 علماء تھے جن کے بیانات تھے، لیکن وہ بھی مکمل تاریخ نہیں تھی، بہت مختصر انداز میں انہوں نے بات کو سمیٹتے ہوئے مکمل کر دیا تھا۔ اس لیے مجھے ضرورت محسوس ہوئی، مجھے لگا کہ اس صورت کے اندر ہمارے علماء کرام نے جو تحریری طور پر، تفصیلی طور پر قرآن مجید کی تاریخ کو بیان کیا ہے، اس کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر بھی لگا دیا جائے، تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور صدقہ جاریہ ہو جائے آخرت کے اندر۔ پروردگار ہماری اس جدوجہد کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، گزشتہ نشست میں قرآن مجید پر کس طریقے سے رکوع اور اس کے پاروں کی تقسیم اور کس طریقے سے اس کے اندر منزلیں لگائی گئی، ساری بات الحمدللہ آ چکی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو تھوڑی بہت گفتگو رہ گئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، ایک چیز قرآن مجید کے اندر اور ہے جس کا ذکر کل رہ گیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے، وہ ہے رموز اوقاف، یعنی کہ وہ نشانات جن کے اوپر رکنا ہوتا ہے، سانس توڑنا ہوتا ہے، ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جب آپ قرآن مجید کو کھولیں گے تو مختلف قسم کی آیت نما جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں۔ بعض مرتبہ تو گول دائرہ ہوتا ہے جس کو ہم پکی آیت کہتے ہیں، اور بعض مرتبہ گول آیت نہیں ہوتی بلکہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ طا لکھا ہوتا ہے، بعض مرتبہ جیم لکھا ہوتا ہے، بعض مرتبہ لام الف لکھا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ زا، کبھی قف، کبھی صاد لام یا، کبھی سکتہ۔ اس قسم کے الفاظ آپ کو آیتوں کے بیچ میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر عوامی انداز میں ان کو کچی یا چھوٹی آیتیں کہتے ہیں۔ وہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کو پکی یا بڑی آیتیں کہتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں ان کو چھوٹی آیت یا کچی آیت کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے۔ طا آئے تو آیت کا کیا حکم ہے، سکتہ آئے تو آیت کا کیا حکم ہے، لام الف آئے تو آیت کا کیا حکم ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کہیں پر رکنا ضروری ہے، کہیں پر رکنا صرف جائز ہے، کہیں پر نہ رکنا چاہیے۔ یہ رموز اوقاف قرآن مجید کے نسخوں کے ساتھ بالکل آخر میں بعض مرتبہ دیے جاتے ہیں۔ اردو کے اندر پوری تفصیل موجود ہوتی ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ساری چیزیں آپ کو، ساری ڈیٹیل وہاں پر مل جائے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ رموز اوقاف کس نے لگائے؟ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ علامہ ابو عبداللہ محمد نام کے ایک شخص تھے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ لوگوں کے لیے، خاص طور سے اجمیوں کے لیے جو قرآن مجید سے یا عربی زبان سے ناواقف تھے، ان کے لیے یہ بڑی مشکل اور دشواری تھی کہ قرآن مجید کے اندر کہاں رکنا چاہیے، کہاں سانس توڑنا چاہیے، اس کے اندر بڑی دشواری محسوس ہوتی تھی۔ تو لہٰذا اس ضرورت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید کے اندر رموز اوقاف لگوائے، تاکہ اجمی بھی قرآن مجید کے ادب اور احترام کا خیال کرتے ہوئے وہیں پر رکیں اور وہیں پر سانس توڑیں جہاں پر رکنا چاہیے۔ البتہ رموز اوقاف کا علم حاصل کیے بغیر ابھی بھی آپ اس میں غلطی کر سکتے ہیں، اس لیے رموز اوقاف ضرور پڑھیں۔ البتہ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ رموز اوقاف کا کیا مسئلہ ہے، کیا سلسلہ ہے، اور ہر ایک کا کیا حکم ہے، تو مجھ سے کہیے گا، میں انشاءاللہ یہاں ویڈیو بنا دوں گا۔ البتہ مجھے لگتا نہیں کہ اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر تفصیل موجود ہے۔ اچھا، قرآن مجید کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اس کی طباعت ہوتی تھی، اور ہر زمانے میں قرآن مجید کو لکھنے والے اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر ہوتے تھے کہ جن کا گننا ناممکن ہے۔ ہر ایک کا، یعنی کہ ان لوگوں کا مشغلہ ہی یہی تھا دن رات کا کہ وہ قرآن مجید ہی کو لکھتے تھے، اور یہ لوگوں کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق، محبت، اور ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ عقیدت قرآن مجید کے ساتھ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے دن رات کا مشغلہ قرآن مجید کو ہاتھ سے لکھنے کا ہی بنا لیا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی قرآن مجید کو ہاتھ سے لکھتے تھے، اور یہی ان کا آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اور آج بھی دارالعلوم کے اندر ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ جو دارالعلوم جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہر ایک وہاں نہیں جا سکتا یا نہیں دیکھ سکتا، یوٹیوب کے اوپر اس کے نسخے کی تصاویر موجود ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال
قرآن مجید کو سب سے مرتبہ جب تک پرنٹنگ مشین نہیں تھی تب تک تو ہاتھ سے لکھا جاتا رہا، لیکن سب سے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو پرنٹنگ پریس کی شکل میں کب لکھا گیا؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہیمبرگ ایک جگہ ہے، ہیمبرگ، یہاں پر 1113 ہجری میں قرآن مجید کو باقاعدہ لکھا گیا، اور مصر کے اندر غالباً قرآن مجید کا یہ نسخہ آج بھی اس کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد مستشرقین کی جانب سے بار بار قرآن مجید کو پرنٹنگ کی شکل میں پرنٹنگ پریس مشینوں کے ذریعے سے نکالا گیا، لیکن یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا، مستشرقین کی طرف سے تھا، اور مسلمانوں کے اندر یہ نسخے قابل قبول نہیں ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجیدوں سے ایک والہانہ تعلق تھا ان نسخوں سے۔ البتہ مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے مولائے عثمان، انہوں نے روس کے اندر قرآن مجید کا جو ہے پرنٹنگ مشین کے ذریعے سے قرآن مجید نکلوایا، اور روس کا ایک شہر سینٹ ہے، 1787 عیسوی میں یہ کام ہوا ہے۔ اس کے بعد ایران کے اندر باقاعدہ پتھر کے اوپر 1828 کے اندر عیسوی میں قرآن مجید کا جو ہے وہ نسخہ طبع کروایا گیا، شائع کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہی نسخے جو ہے وہ قابل قبول ہو گئے پرنٹنگ مشین والے، اور اب قرآن مجید اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر شائع ہوتا ہے، ایسے ہی چھپا جاتا ہے۔ اور اب موجودہ جو دور ہے اس کے اندر تو اپلیکیشنز آ گئی ہیں موبائلوں کے اندر، سافٹ ویئر کی شکل میں اور PDF کی شکل میں۔ البتہ پلے اسٹور وغیرہ سے قرآن مجید جب ڈاؤن لوڈ کیا کریں تو ایک مرتبہ علماء کو دکھا دیا کریں اور ان سے تصدیق کروا لیا کریں، اس کے بعد قرآن مجید اپنے پاس رکھا کریں، کیونکہ بعض مرتبہ پتہ یہ چلا ہے کہ عجیب و غریب، یعنی کہ جو لوگ مسلمان نہیں سمجھے جاتے، کھلے کافر ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بھی قرآن مجید کو اس طریقے سے چھاپا اور اس قسم کے قرآن مجید کے تحریف شدہ نسخے جو ہے وہ پلے اسٹور کے اوپر لگا دیے۔ بعض مرتبہ وہ الفاظ کی تحریف بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ وہ معنوی تحریف بھی ہوتی ہے، قادیانیوں کی جانب سے، پرویزیوں کی جانب سے اس قسم کی غلطیاں بڑے واضح طور پر ہوئی ہیں۔ غلطیاں کیا، بلکہ وہ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ اس تحریف کے اندر ان کے اپنے مسلک کی اور ان کے اپنے جو ہے مذہب کی دعوت چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو لہٰذا ایک عام مسلمان اس کو سمجھ نہیں پاتا، وہ سمجھتا ہے جیسے قرآن مجید ہے ویسے ہی قرآن مجید کا سافٹ ویئر ہے، اور وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ چیزیں انسان کو اس کے ایمان کے خراب ہونے یا اس کو وسوسے کا شکار بننے کے لیے جو اس کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں علماء کی رہنمائی ضروری ہے، ان سے پوچھ کر ہی قرآن مجید اپنے پاس رکھیں، اور جب تک ضرورت نہ ہو تب تک موبائل میں نہ پڑھیں، قرآن مجید کو نسخے کی کتابی شکل میں پڑھیں۔ کبھی سفر وغیرہ میں، کبھی مجبوری میں قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی تو موبائل کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی پوری ہسٹری تھی جس کے اوپر الحمدللہ آج 11 نشستیں مکمل ہو گئیں۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں بات اس سے آگے بڑھے گی، اور پھر جلد سے جلد ہمارے ہاں قرآن مجید کا ترجمہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ پروردگار جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔